وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 80 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وإن یتولوا يعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات یعنی کلمہ کفر کہی تھی، اور وہ اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا انتقام لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور صالحین میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ مگر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور اپنے عہد سے منحرف ہو کر پھر گئے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں سے خوب واقف ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو فراخ دلی سے خرچ کرنے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں طعن یعنی عیب جوئی کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے، تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 80 تک۔ آیت نمبر 73 پر غور کیجئے، منافقوں سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے اگر ان کی سازش بے نقاب ہو جائے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑو، ان پر سختی کرو، یا پھر جہاد کرنے کا حکم اس کا معنی یہ ہے کہ زبان سے واضح و نصیحت کرو، اگر اخلاقی جرم وہ کرے اس پر حد کو نافذ کرو، یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کافر سے جہاد کا حکم ہے وغلظ علیہم، اور منافقوں پر سختی کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہا گیا وغلظ علیہم، آپ ان پر سختی کیجئے۔ اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 74 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا بھی کفر ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، ان لوگوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس لیے وہ لوگ کافر ہو گئے۔ آگے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ان لوگوں نے جو ارادہ کیا تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے گزرے اور تنہا گزر رہے تھے، کچھ منافقوں نے پلاننگ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی میں قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، اسی کا تذکرہ ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ لوگ اپنا مقصد پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آگے ہے آیت نمبر 75 اور 76 پر غور کیجئے، منافقوں کی برائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس مال اگر آ جائے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، لیکن کیا ہوا
جیسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، غیبوں کو جانتا ہے، بھیدوں کو جانتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، معمولی پونجی ہے، اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ مذاق اڑاتا ہے، مثلا اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 80 میں کہا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، 70 بار کیوں نہ کریں، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، یعنی اللہ کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اس لیے وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو ناظرین کرام، منافقوں کی برائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو ان برائیوں سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔